ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق وبقدرته ونشر الرياح وبرحمته وأب صفور میدان عدہ اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید الاخلاص له لم یصفت عن كل شہادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفت فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ فمن کرنہ فقد ثناہ فمن ثناہ فقد جزاہ فمن جزاہ فقد جہلہ فمن اشار الیہ فقد عدہ فمن عدہ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وقادر المغفرۃ قائد خیر والبرکۃ ومنتزل عباد من الہلکۃ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھیں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ فانیان کا یہ تمام پر چہرات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما۔ تمام عزاداروں کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ لازمی زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ ہر عزادار کی آنکھ کو اتنا پاکیزہ بنا کہ وہ اپنے آخری وارث کی زیارت کر سکے۔ ہمارے آخری امام کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے۔ پوری کائنات میں تھکی ہوئی انسانیت جس مقام پر آ کے سہارا لے اس کے مجلس شبیر کہتے ہیں۔ تھکی ہوئی انسانیت کو جو سہارا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ انسانیت کو سہارا دینے والے کو حسین کہتے ہیں۔ جس نے انسانیت کو سنبھالا، جس نے انسانیت کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں۔ درود پڑھے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے۔ 28 رجب کو قافلہ چلا۔ 26 رجب کو جب ولید نے دربار میں بلایا مولا کو، ولید نے کہا کہ یزید نے کہا ہے کہ میری بیعت کرو، تو حسین نے کہا کہ میں لکھ اپنے یزید کو کہ میں بیعت کروں تو کروں کیسے؟ تیرے نانے جیسا میرا نانا نہیں، تیرے دادے جیسا میرا دادا نہیں، تیرے بابے جیسا میرا بابا نہیں، تیری ماں جیسی میری ماں نہیں، تجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا تو نہیں۔ حسین کہتے ہیں ولید لکھ یزید کو، تو لا اپنے 9 لاکھ کے لشکر کو، میں لاتا ہوں 72 کو، رکھ مقام کربلا کا۔ حسین کربلا میں 9 لاکھ کے مقابلے میں 72 کو لا کے پوری دنیا کے ہر حلال زادے کو قیامت تک یہ کہنے پہ مجبور کر دے گا حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، یزید کل بھی مردہ آباد تھا، یزید آج بھی مردہ آباد ہے، یزید کل بھی مرد آباد تھا، یزید آج بھی مرد آباد ہے۔ یہ گھرانہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، جو اس گھرانے کے سامنے آیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ گھرانہ عقل میں آئے، یہ عقل میں نہیں آتا، دل میں آتا ہے، اور جو دل میں آ جائے وہ دل سے جاتا نہیں ہے۔ سلمان مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، ایک دن سلمان نے کہہ دیا مدینے والوں سے کہ مدینے والوں علی مردے زندہ کرتے ہیں، علی مردے زندہ کرتے ہیں۔ یہ سنا مدینے والوں نے، سارے پہنچ گئے مولا کے دروازے کا، مولا دروازے پہ دستک دی، مولا کو باہر آئے، مولا کہنے لگے کہ مولا سلمان پاگل ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا، آپ کے فضائل تو پڑھتا تھا، آج اس نے کہہ دیا کہ آپ مردے زندہ کرتے ہیں۔ علی مسکرا کے کہا اس میں تعجب کرنے کی بات کیا ہے، یہ کام تو سلمان خود کر سکتا ہے، یہ کام تو سلمان خود کر سکتا ہے۔ ان کے تعجب میں اور اضافہ ہوا۔
ان کی حیرانی میں اور اضافہ ہوا۔ جیسے ہی مولا نے کہا کہ یہ کام تو سلمان کر سکتا ہے، پریشانی میں اضافہ ہوا، دوڑے سلمان کے پاس، سلمان کو ڈھونڈا، بازار میں سلمان کو روکا اور کہا سلمان ابھی ابھی تیرے مولا کے گھر سے آ رہے ہیں اور تیرے مولا نے کہا ہے کہ تو مردے زندہ کر سکتا ہے۔ سلمان نے کہا ہاں اگر وہ کہتے ہیں تو میں کر سکتا ہوں، اگر مولا کہتے ہیں تو میں کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کے سلمان پلٹے، مدینے والے سارے سلمان کے سامنے دوبارہ کہ سلمان ایسے نہیں جانے دیں گے، ہمیں مردہ زندہ کر کے دکھا، سلمان ہمیں مردہ زندہ کر کے دکھا۔ سلمان نے کہا چلو، قبرستان میں پہنچے۔ سلمان نے کہا اپنی مرضی کی پرانی قبر ڈھونڈو۔ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کی، قبرستان میں سب سے پرانی اور بوسیدہ قبر ڈھونڈی اور ڈھونڈنے کے بعد کہا سلمان اس قبر کا مردہ زندہ کر۔ سلمان آئے، قبر پہ بیٹھے، قبر پہ دونوں ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھ کے کہا کہ تجھے اس کا واسطہ کہ جو کہتا ہے کہ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں اس کے اذن سے تو زندہ ہو جا، جو کہتا ہے میں مردے زندہ کر سکتا ہوں اس کے اذن سے تو زندہ ہو جا۔ یہ کہہ کے سلمان پیچھے ہٹے، مردہ قبر سے باہر آ گیا، مردہ قبر سے باہر آ گیا۔ مردے نے کبھی دائیں دیکھنا شروع کیا، کبھی بائیں دیکھنا شروع کیا۔ دائیں بائیں دیکھنے کے بعد مردہ کہتا ہے ہینا الجمل، ہینا الجمل، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے۔ مدینے والوں نے سر پکڑ لیا اور سر پکڑنے کے بعد کہا سلمان ہم تو مردہ زندہ کرانے آئے تھے، اب اس کو اونٹ کہاں سے لا کے دے، یہ اونٹ مانگنے بیٹھ گیا ہے، اس کے لیے اونٹ کہاں سے لائے۔ سلمان نے کہا تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی کہ جو شخص جو کام کرتے ہوئے مر جاتا ہے وہ اسی حالت میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا سلمان ایسا بھی ہوتا ہے۔ سلمان نے کہا ہاں، یہ جو بندہ جس کو میں نے زندہ کیا ہے یہ تھا صحرا میں، اور صحرا میں اس کا اونٹ گم گیا، اونٹ ڈھونڈ رہا تھا، پیاس کی عالم میں یہ مر گیا، اور آج جب یہ اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو اس کے ذہن میں وہی اونٹ ڈھونڈ رہا تھا، تو اس نے اٹھتے کے ساتھ ہی اونٹ ڈھونڈنا شروع کیا۔ سلمان کہتا ہے اسی لیے تو میں کہتا ہوں دنیا والوں سے کہ ہر وقت علی علی کیا کرو، تاکہ جب مرو تو علی علی کرتے مرو اور جب اٹھائے جاؤ تو علی علی کرتے اٹھائے جاؤ۔ تاکہ جب مرو تو علی علی کرتے مرو اور جب اٹھائے جاؤ تو علی علی کرتے اٹھائے جاؤ۔ جو اس گھرانے کے سامنے آیا وہ زیر ہوتا گیا، اور آج جس شہنشاہ سے منسوب ہے مجلس، مولا حسن، دنیا میں مشہور ترین دسترخوان مولا حسن کا، اور مولا کے زمانے میں جب مولا علی کے زمانے میں یہ دسترخوان چلتا، ایک فقیر آیا، مولا کا دسترخوان چل رہا تھا، بیٹھا دسترخوان پہ کھانا کھایا، ایک روٹی کھائی، دوسری روٹی آئی اس نے اپنے تھیلے میں ڈال لی۔ تو مولا یہ منظر دیکھ رہے تھے، مولا حسن، مولا آگے بڑھے اور کہا کہ اے اجنبی تو جو بھی ہے کھانے کو آرام سے کھا، پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں ابھی ایک باغ میں ایک شخص سے مل کے آ رہا ہوں جو کہ اس کے ہاتھ میں سوکھی ہوئی روٹی ہے، گھٹنے پہ توڑ رہا ہے اور پانی میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہے، میں اس کے لیے روٹی لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ امام حسن نے کہا کہ کوئی نشانی بتاؤ اس کی، تو اس نے یہ کہا کہ جیسی آپ کے بدن سے خوشبو آتی ہے ویسی اس کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی۔ امام نے مسکرا کے کہا ابھی بھی تو پہچانا نہیں کہ وہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں پہچانا۔ تو امام مسکرا کے کہتے ہیں یہ دسترخوان اسی کا تو ہے، وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب ہے، یہ دسترخوان میرے بابا علی ابن ابی طالب ہے، یہ دسترخوان میرے نام سے انہوں نے ہی چلایا ہے، تو جن کے لیے روٹی لے کے جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولا اتنے بڑے شہنشاہ کا دسترخوان ہے اور وہ جو کی روٹی توڑ کے کھا رہے۔ کہا یہ راز الہیہ میں سے ایک ہے، یہ رازوں میں سے ایک راز ہے کہ علی جو کی روٹی کھاتے تھے، اور طاقت یہ تھی کہ خیبر کا اتنا 100 من 80 من جتنا وزنی دروازہ تھا، اس دروازے کو جو کہ 8 لوگ کھولتے تھے، علی نے ناخن کی انگشت کی پشت پہ اگی ہوئی نوک سے اس دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ یہ طاقت تھی مولا کی۔ فقیر شام کا دربار، مولا حسن کو بلایا گیا اور فقیر شام نے کہا دنیا امیر کہتی ہے، میں فقیر کہتا ہوں۔ فقیر شام کے دربار میں مولا حسن کو بلایا گیا اور اس نے اعلان کیا کہ علی کا بیٹا آ رہا ہے، کوئی استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو۔ اور اس نے
مجمع بٹھا دیا اور اس نے سب کو بول دیا کہ تم نے یہ سوال کرنا ہے، تم نے یہ سوال کرنا۔ سب کچھ تیار کرنے کے بعد بیٹھ گیا آ کے تخت پہ، انتظار ہونے لگا علی کے لال کا۔ ادھر سے مولا حسن، اور اس نے یہاں تک کہ کہا کہ جب حسن دربار میں آئے تو حسن کے استقبال کے لیے کوئی دروازے کا پردہ نہ اٹھائے۔ امام جیسے ہی دربار میں آئے اتنی تیز ہوا چلی کہ پردہ خود بخود ہٹا اور امام دربار میں داخل ہوئے، اور ایسا جلال تھا چہرے پہ کہ جس نے منع کیا تھا کوئی نہ اٹھے، سب سے پہلے خود کھڑے ہو کے سلام کیا اس نے مولا کو۔ اس کو دیکھنے کے بعد سارے کھڑے ہوئے۔ جب امام گئے تو سب نے کہا کہ تو نے تو کہا تھا کہ حسن کے استقبال میں کوئی کھڑا نہ ہو، پھر سب سے پہلے تو کیوں کھڑا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی حسن داخل ہوئے دربار میں تو امام کے پیچھے ایک دیو آ رہا تھا جو کہ صرف مجھے نظر آ رہا تھا، اور اس دیو کے ہاتھ میں ایک تازیانہ تھا آگ کا، اور وہ مجھے کہتا آ رہا تھا اٹھ امام کا استقبال کر، کھڑا ہو امام کا استقبال کر۔ مجھے مجبوراً امام کا استقبال کرنا پڑا۔ امام دربار میں آ کے بیٹھے اور اس نے امام کے سامنے خزانہ پیش کیا، اور اس نے کہا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ امام اور ائمہ معصومین کو اس نام سے نفرت تھی کیونکہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چھپایا تھا۔ امام نے وہ وصول نہ کیا کہ اتنے میں دربار میں ایک موچی داخل ہوا، اور اس نے آ کے کہا کہ مولا میں نے ایک منت مانگی تھی کہ میرا یہ کام پورا ہو جائے تو میں آپ کے لیے نالین سیوں گا، وہ میرا کام ہو گیا، میں نے آپ کے لیے نالین سی ہے۔ مولا نے کہا رکھ دے میں پہن لوں گا۔ اس نے کہا نہیں مولا میں نے منت یہ مانگی تھی کہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ امام نے اپنی نالین اتاری اور اس کو کہا کہ آپ مجھے نالین پہنا۔ اس نے نالین پہنائی۔ امام نے کہا یہ جتنا مال رکھا ہے سارا لے جا۔ فقیر شام کا چہرہ اتر گیا اور اس نے امام کی طرف دیکھا اور اس نے کہا مولا ایک جوتی کے عوض اتنا سارا مال، میں نے آپ کو دولت دی ہے، اتنا سارا مال، سونا، جواہرات، ہیرے، اس میں کیا کچھ نہیں ہے، ایک مرتبہ کپڑا تو اٹھاتے تش سے، آپ نے اس کو ایک جوتی کے عوض دے دیا۔ امام نے کہا یہ تو دنیا کا مال ہے، محشر میں میں اس کو جنت میں اپنے ہاتھوں سے گھر لکھ کے دوں گا، محشر میں اس کو اپنے ہاتھوں سے گھر دوں گا، یہ تو صرف دنیا کا مال ہے، اس کی بخشش کا ضامن میں ہوں۔ اور یہ کہہ کے امام نے کہا تو ہندا کا بیٹا ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اور آل محمد نے کیا کچھ نہیں دیا دنیا کو، اور آل محمد نے جب کچھ مانگا تو دنیا نے انکار کیا۔ رسول نے کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم دے دو، فوراً انکار کیا گیا۔ امام حسن جن کی مجلس آج منسوب ہے، مولا نے کہا کہ میرے نانا کے پہلو میں جگہ دے دو، جگہ کا نام آیا، جنازہ گھر سے چلا، جواب میں تیر آئے۔ عراق کے ایک ذاکر تھے، مجالس پڑھا کرتے تھے، ایک دن امام کی شہادت کی مجلس پڑھ کے گھر آئے، سو گئے، خواب میں امام حسن کی زیارت ہوئی تو امام نے کہا، روتے ہوئے امام نے کہا کہ تو سارے ائمہ دھار کے مصائب، سخت ترین مصائب پڑھتا ہے، لیکن تو نے آج تک میرے مصائب نہیں پڑھے۔ اس نے کہا مولا میں آپ کی اتنے سخت مصائب پڑھتا ہوں، دنیا رو رو کے غش کھا جاتی ہے، اور میں آپ کے اتنے سخت مصائب پڑھتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں تو میرے سخت مصائب نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا مولا میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ آپ کا جنازہ گھر سے نکلا اور دوبارہ گھر میں آیا۔ امام نے کہا یہ میرے سخت مصائب نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا میں دنیا کو بتاتا ہوں آپ کے جنازے پہ تیر لگے۔ اس نے کہا یہ بھی میرے، امام نے کہا یہ بھی میرے سخت مصائب نہیں۔ اس نے کہا میں مولا دنیا کو بتاتا ہوں آپ کو زہر دیا گیا۔ مولا نے کہا یہ بھی میرے سخت مصائب نہیں۔ اس نے کہا مولا پھر آپ کے سخت مصائب ہیں کیا؟ امام کہتے ہیں اب جب بھی تم میری شہادت پڑھنا تو شہادت پڑھتے ہوئے دنیا والوں کو یہ بتانا کہ حسن کے سب سے زیادہ سخت مصائب یہ ہے کہ حسن کھڑا دیکھتا رہا، ماں کے اوپر دروازہ جلتا ہوا گرایا، بیٹا سامنے کھڑا رہا، دروازے پہ لات مار کے ظالم نے دروازہ گرایا۔
امام کہتے ہیں میرے سخت مصائب یہ ہیں کہ جب میری ماں گھر سے چلی تھی تو سر پہ کوئی سفید بال نہیں تھا، لیکن جب چند لمحوں کے بعد میری ماں گھر پہ آئی تو سارا سر سفید ہو چکا تھا۔ میری ماں کے اوپر دروازہ گرایا گیا، سیدہ نے آواز دی فضا میری مدد کر، میرا محسن مارا گیا۔ امام کہتے ہیں میرے سخت مصائب یہ ہے کہ جب دروازہ بی بی کے اوپر گرا تو یہ لعین دروازے کے اوپر سے گزر کے گھر میں داخل ہوئے۔ سیدہ نے جب دروازے کو ہٹانا چاہا، ایک ملعون نے تازیانہ نکالا، تازیانہ سیدہ کو مارا، آواز دی یا علی میری پسلیاں۔ بلی زہر مولا حسن کو چلے، جناب ام فروہ کے گھر پہ دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ امام نے کہا ام فروہ دروازہ کھولو۔ بی بی نے دروازہ کھولا، بی بی کانپ گئی۔ بی بی نے منظر دیکھا، امام حسن کھڑے ہیں، جسم میں لرزہ طاری ہے، سر کا امامہ کھل کے گلے میں آ چکا ہے اور امام کا ہاتھ جگر کے اوپر ہے اور امام کانپ رہے ہیں۔ آواز دی ام فروہ میرا بستر بناؤ۔ جیسے ہی بستر تیار ہوا امام بستر پہ لیٹے، امام نے کہا ام فروہ میرے قاسم کو لے کے آؤ اور میرے سینے پہ لٹاؤ۔ شہزادہ قاسم کو لے کے جناب ام فروہ چلی اور مولا حسن کے سینے پہ لٹایا۔ تڑپ کے شہزادہ قاسم اٹھے اور کہا اماں مجھے آپ نے کس گرم زمین پر لٹا دیا؟ جناب ام فروہ تڑپ کے کہتی ہیں بیٹا قاسم یہ گرم زمین نہیں ہے بلکہ تیرے بابا کا سینہ ہے، قاسم یہ تیرے بابا کا سینہ ہے۔ اور شہزادہ قاسم کا شہادت امام حسن کے وقت بالکل وہی سن تھا جو کربلا میں شہزادی سکینہ کا سن تھا شہادت حسین کے وقت۔ 3.5-4 سال کے تھے شہزادہ قاسم، تڑپ کے اٹھے، کبھی باپ کے اس رخسار پہ بوسا، کبھی باپ کے اس رخسار پہ بوسا۔ اب امام حسن نے کہا بیٹا قاسم میری بہنوں کو خبر پہنچاؤ۔ چھوٹے ہیں شہزادہ قاسم، آواز دی بابا میں جا کے کیا بولوں؟ کہا قاسم قریب آؤ۔ قاسم کو قریب بلایا، عزاداروں آستینیں الٹی، آستینیں الٹنے کے بعد بیٹے کے کرتے کا گریبان چاک کیا، گریبان چاک کرنے کے بعد سر سے امامہ اتارا، امامہ اتارنے کے بعد گلے میں ڈالا، سر کے بال زلفوں کو بکھیرا، زمین سے ایک مٹھی ریت اٹھا کے قاسم کی زلفوں میں ڈالی اور آواز دی بیٹا دروازے پہ بس دستک دے دینا، میری بہنیں دیکھ کے سمجھ جائیں گی۔ اور آواز دے کے کہا بیٹا ابھی تہجد کا وقت نہیں ہوا، جاتے کے ساتھ ہی دروازے پہ دستک نہ دینا، ہو سکتا ہے علی کی بیٹیاں سو رہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میری بہنیں تہجد کے لیے اٹھیں گی تو میری بہن دروازہ کھولے گی، جیسے ہی وہ تمہیں دیکھے گی میری بہن تڑپتی ہوئی گھر آ جائے گی۔ عزاداروں شہزادہ قاسم چلے اور جا کے جناب زینب کے حجرے کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ ادھر جناب زینب کی آنکھ لگی، ادھر جناب زینب تڑپ کے اٹھی اور آواز دی اماں فضا جلدی سے دروازہ کھولیے۔ عزاداروں جناب فضا نے تڑپ کے اٹھ کے کہا جناب زینب سے کہ بیٹی زینب کیا ہوا؟ اس وقت جناب زینب نے رو کے کہا اماں فضا میں نے خواب دیکھا ہے، میری ماں فاطمہ زہرا میری خواب میں آئی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی بیٹا زینب جا، میرا گھر دوبارہ اجڑ گیا، میرے گھر کا چراغ بجھا دیا گیا، زینب آنکھیں کھول۔ تڑپ کے دروازہ کھولا، آگے آگے جناب فضا، پیچھے پیچھے جناب زینب اور جناب ام کلثوم، جناب فضا کے ہاتھ میں چراغ، دروازہ کھولا۔ عزادارو ایک بچہ جس کا دروازے پہ سر لگا تھا قدموں پہ آگے سر گرا، عزادارو جلدی سے اٹھایا، چراغ کو چہرے کے قریب کیا، زلفوں کو چہرے سے ہٹایا، شہزادہ قاسم کو دیکھا، تڑپ کے جناب زینب نے گلے سے لگا کے کہا ہائے میرا امیر قاسم۔ آواز آئی پھوپھی امیر قاسم نہیں کہے، یتیم قاسم، پھوپھی آپ کا یتیم قاسم۔ تڑپ کے بھاگی، عزادارو گھر پہنچنا تھا امام حسن کے، گھر پہنچی عزادارو، ادھر جناب ام فروہ عزادارو جگر کے ٹکڑوں پہ کپڑا ڈال رہی، آواز دے کے کہا بھابھی ٹکڑوں کو چھپائے نہ، بہن اپنے ہاتھوں میں لینے آ رہی ہے۔ عزادارو آگے بڑھی، بھائی کے جگر کے ٹکڑے ہاتھوں میں لیے، ادھر امام کی روح پرواز کی، عزادارو امام کا غسل کیا گیا، عزادارو کفن کیا گیا، عزادارو جنازہ گھر سے چلا،
जनाजा घर से चला, मस्जिद नबी पहुंचा, अज़ादारों एक रुमाल का इशारा हुआ, यहाँ 300 तीर दयामों से निकले। अज़ादारों तीरों का जनाजे पे लगना था। जनाजा घर में वापस आया, अज़ादारों जनाजा घर में वापस आया, तीरों भरा जनाजा बहनों ने देखा, बहनों ने रोना शुरू किया। अज़ादारों रोती जाती थी और तीर निकालती जाती थी। जनाब ज़ैनब तीर निकालती जाती थी और कहती जाती थी, मैंने नाना से सुना था हसन अमीर है, हुसैन गरीब है, हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। अम्मा फिजा आज पता चला हसन अमीर क्यों है, हुसैन गरीब क्यों है। जनाब फिजा आगे बढ़ी और आगे बढ़ के कहा, अम्मा फिजा जनाब ज़ैनब से कहा कि ऐ बेटी ज़ैनब कैसे पता चला कि हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। आवाज़ दे के तड़प के कहा, अम्मा फिजा जनाना की उम्मत ने मेरे अमीर की ये हालत की है, मेरे गरीब की क्या हालत करेंगी। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम